السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر اور جامع احادیث مبارکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار یعنی اعمال کی بنیاد انسان کی نیتوں پر ہے، یعنی جیسے انسان کی نیتیں ہوں گی ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ اگر انسان کی نیت اچھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے، اگر انسان کی نیت بری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ نماز مومن کا نور ہے، یعنی نماز کے بغیر ایک ایمان والا انسان کبھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے، یعنی دنیا کے اندر ایمان والے آدمی کے لیے قدم قدم پر مشکلات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے رک جانا۔ اور کافر کے لیے جنت ہے، کافر دنیا کے اندر رہ کر اپنے جو بھی کام کرتا ہے اس میں اس کی منشا دین نہیں ہوتی بلکہ اپنی خواہشات ہوتی ہیں، اور وہ اپنی خواہشات کے تحت جو چاہتا ہے کرتا پھرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان میں سے ہے، یعنی جس کے اندر حیا نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ فرمایا، جلد بازی شیطان کا کام ہے، یعنی جو آدمی اپنے معاملات میں جلد بازی سے کام لیتا ہے تو اس کے معاملات گڑبڑ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور منتشر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، جس انسان کے اندر اچھے اخلاق ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر خیر کو جمع فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکی ایمان کا حصہ ہے، یعنی جو آدمی عبادات کرتا ہے اس کی بنیاد پاکی پر ہوتی ہے، جو انسان ناپاک رہتا ہے اس کی عبادات، اس کی دعائیں، اس کی وظائف قبول نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان خاموش رہ گیا اس نے نجات پا لی، کیونکہ خاموشی ایسی چیز ہے کہ انسان کو بہت ساری چیزوں سے بچا کر رکھتی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو اس پر اس کے معاملات کو خراب کرتی ہیں ان سے وہ انسان بچ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی برائی مت کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کام شروع کرو وہ دائیں ہاتھ سے شروع کرو اور بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کرنا منہ کی عبادت اور رب کی رضامندی کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہے اور مہربانی کو پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جگہیں مسجدیں ہیں، اور اللہ کے نزدیک سب سے بدترین جگہ بازار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا ایمان نہیں ہے جس میں امانت داری نہیں ہے، یعنی جو آدمی کسی کی امانت کا خیال نہیں رکھتا، چاہے وہ امانت مشورہ کی صورت میں ہو، چاہے وہ امانت پیسوں کی صورت میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، اگر وہ اس کے اندر خیانت کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا ایمان نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، کیونکہ توبہ ایسی چیز ہے کہ جیسے لوہے کو انسان بٹی کے اندر رکھتا ہے تو اس سے زنگ دور ہو جاتا ہے، ایسے ہی جب انسان سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔